السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، شب برات کی کیا حقیقت ہے، کچھ کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو آج انہی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے انتہا فضل و رحمت اور بندوں پر شفقت کی وجہ سے کچھ خاص موقع ایسے عنایت فرمائے جن میں بندے کو مغفرت، رحمت اور ثواب حاصل کرنے کا سنہرا موقع حاصل ہوتا ہے۔ ان موقعوں میں جس طرح رمضان المبارک اور شب قدر ہے، ایک موقع 15ویں شعبان کی رات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار لوگوں کی مغفرت کا ذکر روایتوں میں آیا ہے۔ اسی طرح اس رات کو لیلۃ البارات اور شب برات کہتے ہیں، یعنی جہنم اور عذاب سے چھٹکارے اور خلاصی کے فیصلے کی رات۔ شب برات کی فضیلت میں جن روایتوں کا کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے ان میں اکثر کا ذوق کمزور ہونا معلوم ہے، مگر چونکہ وہ کئی ہیں اور کچھ کا ذوق کمزور ہونا ہلکا ہے، اس لیے ان کے مجموعے سے اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہی بات تحقیق کرنے والے علماء نے فرمائی ہے، جیسا کہ اس کتاب میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب مولانا فضل الرحمن اعظمی نے لکھی ہے اور اس کتاب میں شب برات کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں، یعنی 14ویں اور 15ویں شعبان کے درمیان رات میں اپنے تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مشرک اور دشمنی رکھنے والوں کے سوا مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندے کی مغفرت فرماتے ہیں، سوائے دو کے، ایک دشمنی رکھنے والا، دوسرا کسی محترم نفس کو قتل کرنے والا۔ اس کو امام احمد نے نرم سند کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ نمبر 3، مکحول رحمۃ اللہ نے کثیر بن مرہ سے نقل کیا، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ زمین والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مشرک اور دشمنی رکھنے والوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ بہقی نے اس کو روایت کیا اور فرمایا کہ عمدہ مسرل ہے۔ نمبر 4، مکحول رحمۃ اللہ نے ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، پھر ایمان والوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور کافروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کی سزا کو مؤخر کرتے ہیں، اور دشمنی کرنے والوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دشمنی کو چھوڑ دیں۔ اس کو طبرانی اور بہقی نے روایت کیا، فرمایا کہ یہ بھی مکحول اور ابو ثعلبہ کے درمیان عمدہ مسرل ہے۔ نمبر 5، علا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے سمجھا آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں اٹھی اور آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ ہلے اور واپس ہوئے۔ جب آپ سجدے سے اٹھے اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ، یا فرمایا، اے حمیرہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی یا غداری کی؟ میں نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے لمبا سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دشمنی رکھنے والوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، ان کے حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو بھی بہقی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ بھی زید مسرل اور شاید علا نے مکحول سے سنا ہو۔ نمبر 6، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، اپنے دونوں کپڑے اتارے اور لیٹے، پھر ابھی پورا آرام بھی نہیں فرمایا کہ دونوں کپڑے پہن کر چل دیے۔ مجھے بڑی غیرت آئی، میں نے سمجھا کہ اپنی دوسری کسی بیوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلی، آپ کو بقیع یعنی مدینہ کے قبرستان میں پایا۔ آپ مومن مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے جی میں کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اپنے رب کی حاجت میں ہیں اور میں اپنی ضرورت میں ہوں۔ میں واپس کمرے میں آئی، میری سانس چڑھ رہی تھی، آپ بھی میری ساتھ تشریف لائے اور پوچھا، اے عائشہ، یہ تیری سانس کیوں چڑھ رہی ہے؟
میں نے اپنا واقعہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیا تم ڈر گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، لیکن مشرک، دشمنی رکھنے والے، رشتے کو کاٹنے والے، ازار کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، شراب کی عادت والے کی طرف نہیں دیکھتے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں کپڑے اتارے اور مجھے سے فرمایا مجھ کو اجازت دیتی ہو کہ میں اس رات میں قیام کروں؟ میں نے کہا ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے لگے، رات میں لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی۔ میں اٹھی، آپ کو تلاش کرنے لگی، اس لیے کہ کمرے میں چراغ نہ رہا ہوگا۔ میرا ہاتھ آپ کے قدموں کے نیچے کے حصے پر پڑا تو آپ نے حرکت کی، مجھے اس کی خوشی ہوئی۔ میں نے سنا آپ سجدے میں کوئی دعا پڑھ رہے تھے۔ صبح کو میں نے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا اس دعا کو سیکھو اور سکھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو یہ کلمے سکھائے اور مجھ سے کہا کہ سجدے میں اور میں اس کو دہراؤں۔ اس کو بہقی نے روایت کیا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ حافظ منذری نے اس روایتوں کو روی روایت کی گئی سے ذکر کیا اور آخر میں کوئی کلام نہیں کیا، اور دی باچے میں لکھا کہ ضعیف یعنی کمزور، اسند یعنی سندوں کی دو پہچان ہیں، ایک لفظ روی یعنی روایت کی گئی ہو سے شروع کرنا، دوسرا آخر میں کلام نہ کرنا یعنی دیباچہ ترغیب تحبیب۔ درہ منصور نے لکھا ہے کہ بہقی نے اس کو ضعیف کہا ہے، شاید یہی روایت ترمذی میں تھوڑے میں اس طرح روایت کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سو کر اٹھنے کے بعد نہیں پایا، میں باہر نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ڈر رہی ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے، یعنی تمہاری باری کے دن دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں گے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ آپ دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ آدھے شعبان کی رات میں قریب آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں، یا اترنا اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف بتایا۔ یہ روایت اسی سند سے ابن ماجہ میں بھی ہے۔ رزین نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرمایا ہے جو جہنم کے مستحق تھے۔ نمبر 7، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے سوا تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 8، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو، اس کے دن میں روزے رکھو۔ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی قریب آسمان پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور فرماتے ہیں کوئی مغفرت کا طلبگار ہے میں اس کی مغفرت کروں، اور کوئی روزی کا طلبگار ہے کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں۔ اسی طرح اور بھی اعلان فرماتے ہیں اور یہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ بہقی نے اس کو شعب الاسلام میں روایت کیا ہے۔ یہ روایت بہت ضعیف ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے موضوع یعنی گڑی ہوئی کہا ہے۔ نمبر 9، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں، پھر ہر چیز کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک آدمی کے اور جس کے دل میں دشمنی ہے۔ حافظ منتظر نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بزار اور بہقی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی، جس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں کلام ہے۔ نمبر 10، عثمان بن ابو العاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھے شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ اس کی مغفرت کروں، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کو دوں، چنانچہ ہر مانگنے والے کو دیتا ہے سوائے اس زنا کرنے والی عورت اور سوائے مشرک کے۔ اس کو بہقی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 11، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نصف یعنی آدھے شعبان کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تھے، میرے یہاں رہنے کی باری تھی، رات کے درمیان میں نے آپ کو نہیں پایا تو مجھے غیرت آئی جو عورتوں کو لاحق ہوا کرتی ہے،
میں نے اپنی چادر لپیٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی کے کمرے میں تلاش کرنا شروع کیا، لیکن کہیں نہیں ملے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ دعا فرما رہے ہیں۔ پھر سر اٹھایا اور دوبارہ سجدے میں گئے اور پھر یہ دعا فرمائی۔ اس کے بعد پھر سر اٹھایا اور پھر یہ دعا فرمائی۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر میرے ساتھ چادر میں سو گئے۔ میری سانس چڑھ رہی تھی تو فرمایا، اے حمیرہ، یہ کیسی سانس ہے؟ میں نے بتایا تو آپ نے ہاتھوں سے میرے گھٹنوں کو سہلایا اور فرمایا، ان ٹخنوں نے اس رات بہت زحمت اٹھائی۔ یہ رات آدھے شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ قریب آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور مشرک اور دشمنی رکھنے والوں کو چھوڑ کر اس کو بہقی نے روایت کیا۔ فائدہ: شب برات کی فضیلت میں جتنی روایت آئی ہیں ان میں کوئی بھی ایسی نہیں جو کلام سے خالی ہو۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت کوئی بھی مسند، مرفوع اور صحیح حدیث میں واقف نہیں۔ ابن وہیہ محدث نے بھی فرمایا کہ آدھے شعبان کی رات کے بارے میں کوئی چیز صحیح نہیں، اور نہ سچی روایت کرنے والوں نے اس کو کسی خاص نماز کو ادا کیا۔ پھر بھی چونکہ ضعیف کمزور روایتیں آئی ہیں اور صحیح صحابہ سے روایت ہے، کچھ کی سند سے زیادہ کلام نہیں، کچھ کو ابن حبان نے اپنے صحیح میں جگہ دی، کچھ کی سند کو منذری نے لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں فرمایا۔ اس لیے محدث کے اصول کے مطابق حدیثوں میں مجموعے سے شعبان کی فضیلت ثابت مانی جائے گی۔ یہی رات عام طور پر حدیث کے ماہروں اور فقیہوں سے مشہور ہے اور یہی حق ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، جو عام طور سے ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی شب برات کی فضیلت کو تسلیم فرماتے ہیں۔ آدھے شعبان کی رات کی فضیلت میں اتنی حدیث اور آثار روایت کیے گئے، فرماتے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو فضیلت حاصل ہے، اور کچھ پرانے لوگوں نے اس رات کو نماز کے لیے خاص کیا۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ شرح ترمذی میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے مضمون کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف حجوج ہے جو کہتے ہیں کہ آدھے شعبان کی رات کی فضیلت میں کچھ ثابت نہیں۔ اس لیے کچھ تشدد والوں کے قول سے دھوکہ میں نہیں آنا چاہیے اور اس رات میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ نمبر 2، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جو فضیلت اس رات کی ہے، یہ ہے کہ شروع رات ہی سے اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہ پر شرمندگی کے آنسو بہائے، گناہوں سے بچے رہنے کا اللہ کے دربار میں عہد کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلب بنے، اپنے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی اور مردہ اور زندہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرما دیں گے اور رحمت فرمائیں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے گی شب برات کی حقیقت۔ یہ کتاب مولانا فضل الرحمان اعظمی نے لکھی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو شب برات کی حقیقت کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہوگا۔ آگے بھی شب برات کی کچھ ویڈیو بنائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اس چینل سے جڑیں گے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔